صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی اہم خبریں اور رپورٹس۔ درائے چناب میں ہیڈ خانگی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور ارد گرد کی زمینوں میں کھڑی فصلیں ڈوب گئی ہیں۔ ہیڈ خانگی کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ 2,07,164 کیوسک ہے۔ ٹھٹھی بلوچ، برج فقیراں، چک علی شیر کے کسانوں کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی ان کی زمینوں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے دھان، مکئی، جوار اور سبزی کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران محکمہ حیوانات نے مویشیوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیمپ قائم کر دیے ہیں اور مویشیوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ نارووال میں نالہ بئی اور نالہ بسنتر میں طغیانی آنے سے درجنوں گاؤں اور ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی ہیں۔ ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ طغیانی سے تحصیل شکرگڑھ کے گاؤں منڈیالی کلاں، منڈیالی خورد، تلوارہ، بھاٹی گاؤں، سلطان پور، مانے والی، کوٹلہ، کاہلواں، بنوال، حکیم پور مہدی اور مادھوال زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے کھیتوں میں 5-5، 6-6 فٹ پانی کھڑا ہے، جس سے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقے بجوات میں سیلاب سے متاثرہ لوگ امداد نہ ملنے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ گزشتہ روز جموں توی میں آنے والے سیلابی ریلے سے 56 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ کھڑی فصلیں اور مویشی بہہ گئے ہیں۔ 40,000 کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرین کو کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جانے بچانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایت پر بلوچستان کے علاقہ بارکھان کے سیلاب سے متاثر افراد کے لیے 24 لاکھ روپے مالیت کا امدادی سامان ڈیرہ غازی خان سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ امدادی سامان جس میں 500 خاندانوں کے لیے اشیاء خوردنوش، کمبل اور خیموں کے علاوہ 5 لاکھ روپے مالیات کی ادویات شامل ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹیم بھی ساتھ گئی ہے۔ اس موقع پر ڈی سی افتخار علی سہوگ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہیں اور جس وقت بھی جن اشیاء کی ضرورت ہوگی فوری طور پر بلوچستان روانہ کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر بابر روان نے کہا ہے کہ پنجاب میں کوئی گڈ گورننس نہیں ہے، یہاں گیدڑوں کی نہیں بلکہ شیروں کی ضرورت ہے۔ دنیا پور میں پیپلز پارٹی کے نواب حیات اللہ ترین کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بابر روان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جنگ غریبوں کے حقوق چھیننے والوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ استانیوں کے تبادلے، ایس ایچ اوز، تحصیلداروں اور ڈی سی اوز کی توہین کہاں کی گڈ گورننس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ رقبہ کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے۔ جلسہ سے سینئر صوبائی وزیر راجہ ریاض نے بھی خطاب کیا۔ مسلم لیگ نون ضلع بہاول نگر کی تنظیم سازی کے سلسلے میں ورکرز کنونشن ہلڑ بازی کا شکار ہو گیا۔ بہاول نگر میں منعقدہ کنونشن میں کارکن ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے اور سابق دور حکومت میں وفاداریاں تبدیل کرنے کے طعنے دیتے رہے۔ بلیغ الرحمان ایم این نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرپشن کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ اب دنیا کی نگاہیں مسلم لیگ نون کی قیادت پر لگی ہیں۔ پاکستان سرائیکی پارٹی کے سربراہ تاج محمد لنگا نے کہا ہے کہ محمد علی درانی سرمایہ داروں کے ایجنٹ ہیں، وہ بہاولپور صوبہ بحالی میں مخلص نہیں ہیں۔ دنیا پور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاج محمد لنگا نے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں جعل ساز اور دھوکے باز براجمان ہیں جو ملکی مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جاگیردار اور سرمایہ دار حقیقی عوامی نمائندے نہیں، وہ اسمبلیوں میں اپنے علاقے اور عوام کے حقوق کی بات نہیں کرتے بلکہ محض اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی 1998 سے سرائیکی صوبے کے قیام کی تحریک چلا رہی ہے۔ ناظرین، اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ جدید تربیت کے ذریعے علم کے خزانے کو طلبہ میں منتقل کرنے کے لیے اساتذہ انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن قوم کے مستقبل کو سنوارنے والا یہ طبقہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ طلبہ کو تو پوزیشن حاصل کرنے پر انعام اکرام سے نوازا جاتا تھا، لیکن انہیں اس مقام تک پہنچانے والے اساتذہ نظر انداز ہوتے تھے۔ لیکن اب طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی ان کی محنت کا صلہ دیا جا رہا ہے اور انہیں بھی اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ سے محمد علی کی یہ رپورٹ۔ مظفر گڑھ سے میں ہوں محمد علی۔ تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات سمیت اساتذہ کرام بھی داد کے مستحق ہیں جو اس قوم کے معمار ہیں۔ حکومت پنجاب خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ان اقدامات جن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو انعامات دینا ان کی خدمات اور انتھک محنت کا اعتراف ہے۔ انعامات نہ صرف حوصلہ افزائی بلکہ صحت مندانہ مقابلے کی فضا بھی قائم کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی او مظفر گڑھ محمود اسلم وزیر نے گورنمنٹ ہائی اسکول خورشید آباد مظفر گڑھ میں منعقدہ وظائف کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیم کے شعبے میں جدید اصلاحات نافذ کر رہی ہے
जिसकी बदौलत न सिर्फ म्यार तालीम बेहतर होगा बल्कि अमली ज़िंदगी में भी तरक्की का अमल तेज़ होगा। इस तकरीब में 25 इसातिज़ा कराम को जिनका ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ स्कूलों से है को 50,000 फी कस का कैश अवार्ड सुबह पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा दिया गया, जो अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा 250 तलबा व तालबात को 40 लाख रुपए की खतीर रकम के वज़ाइफ दिए गए। इस मौके पर DCO मुजफ्फरगढ़ ने खसूसी ऐलान किया कि आइंदा साल से वज़ाइफ की ये रकम 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालबात इससे मुस्तफ़ीद हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद अली, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। नाजरीन, मुलाजमत के हसूल के लिए डोमिसाइल की लाजमी शर्त ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। हाफजाबाद में भी अवाम को डोमिसाइल के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कैसे नदीम साकी अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से मुलाजमत के हसूल के लिए डोमिसाइल का होना जरूरी करार दिया गया है, जबकि डोमिसाइल के हसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से डोमिसाइल के हसूल के लिए आने वाले अफराद का कहना है कि वजीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद डोमिसाइल ब्रांच का अमला कई घंटे लेट सुबह दफ्तरों में आता है। इस सिलसिला में DDO ज़हीर इकबाल चट्ठा ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डोमिसाइल ब्रांच में किसी किस्म की रिश्वत नहीं ली जाती, अलबत्ता आजकल मुख्तलिफ महकमों में भर्तियां हो रही हैं, जिसके बायस रोजाना 500 से ज्यादा डोमिसाइल जारी हो रहे हैं। मुमकिन है किसी ने मेरी गैर मौजूदगी में किसी उम्मीदवार से रिश्वत ली हो। कैमरामैन सुहेल इमरान चावला के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। 10 साला कामरान लकड़ी के पुल पर से गुजर रहा था कि अचानक नाले में गिर गया। रेस्क्यू 1122 के कारकुनों ने बच्चे की लाश नाले से निकाली। कामरान 6 बहन भाई थे। वालिद मुश्ताक इंतकाल कर चुका है और वो मेहनत मजदूरी करके बहन भाइयों को पाल रहा था। पाकिस्तान सिविल सर्विस के मुखलिस कारकुन कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी इब्तदाई तालीम जम्मू कश्मीर में हासिल की। कुदरत ने आपको लिखने का मलका भी दे रखा था, जिसमें अर्क रेजी करके आपने अपना शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदीबों में करवाया। कुदरतुल्लाह शहाब सिविल सर्विस के कलीदी ओहदों पर फाइज रहे, जहाँ लोगों ने अपने लिए महल्लात खड़े किए। कुदरतुल्लाह ने अपनी एक चार दीवारी भी न खड़ी की। अयूब खां के माशाअल्लाह में सरकारी अफसरों की स्क्रीनिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो कुदरतुल्लाह शहाब को भी इस प्रोसेस से गुजारा गया। सदर अयूब ही के माशाअल्लाह के दौरान अखबारात पर सख्त पहरे लगे हुए थे। ऐसे में गुलाम अब्बास, इब्नुल हसन, इब्ने सईद और अब्बास अहमद अब्बास ने कुदरतुल्लाह शहाब की मावनत में अदीबों की फलाह व बहबूद के लिए अदारा मुसन्निफीन पाकिस्तान कायम किया। कुदरतुल्लाह शहाब इस अदारे के पहले जनरल सेक्रेटरी बने। कुदरतुल्लाह शहाब के अखलास, उनकी बेलाग तहरीरों और ब्यूरोक्रेसी में छोड़ी उनकी रवायात ने उन्हें आज भी हम में जिंदा रखा हुआ है। कैमरा टीम के साथ दुर्दाना नजम, दुनिया न्यूज, लाहौर।